السلام علیکم جی، انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور نومبر کے مہینے میں خبریں بڑی گرم ہیں، لیکن میں ٹھیک 4 سال پیچھے آپ کو لے جاتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے جی کہ اس کا کیسے لنک بنتا ہے، اس کا لنک بنتا ہے، اس کا لنک لبیک سے بھی بنتا ہے، اس کا لنک دی اکانومسٹ کی جو سٹوری چھپی ہے بشریٰ بی بی اور عمران خان کے تناظر میں، اس سے بھی بنتا ہے۔ اس کا لنک حافظ صاحب حسین رضوی کی رہائی سے بھی بنتا ہے۔ اس کا لنک جنرل فیض حمید سے بھی بنتا ہے۔ اس کا لنک سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے بھی بنتا ہے۔ اس کا لنک مریم نواز صاحبہ سے بھی بنتا ہے۔ اس کا لنک جنرل باجوہ سے بھی بنتا ہے۔ تو یہ جو ماضی ہے نا، اس کو آج سے ریلیٹ کریں تو پھر بہت ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ تو جو ایک بڑی خبر ہے وہ ایک خبر ہے عمران خان صاحب کی تیسری طلاق کی باتیں ہونا بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس سے بڑی خبر یہ ہے جی کہ آج کل چینی کا جو ریٹ بڑھا ہے، اگر 2024 کی بات کی جائے تو 2024 میں چینی جو ہے وہ 130 روپے تک مل رہی تھی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ 230 تک مل رہی ہے۔ اور پاکستان کے سینئر صحافی ہوں زہد گشکوری اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ میاں داؤد ہوں، انہوں نے اس جانب اشارہ بھی کروایا ہے، لیکن یہاں پر جو مافیا ہے، کارٹیل ہے، وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ تو اور ہمارا میڈیا بھی آپ کو پتہ ہے کون اپریٹ کرتے ہیں، کس طرح اپریٹ کرتے ہیں۔ میڈیا مالکان کے اپنے زیادہ انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد کو زیادہ دیکھتے ہیں، تو شوگر پر کوئی بات نہیں کرتا۔ اگر کچھ نجی چینلوں کی بات کی جائے تو ان کے مالکان کا جو دھندا ہے وہ شوگر کا دھندا بھی ہے، یعنی ان کے بزنس میں شوگر بھی شامل ہے، جن کی اپنی ملیں ہیں۔ اور عمران خان کے دور میں جب شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا، شوگر سکینڈل آیا تھا، تو ان میڈیا ہاؤسز کا بھی کردار تھا، لیکن 89 شوگر ملوں کے کردار کے بارے میں شکوک و شبہات تھے۔ اس وقت کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے جو سجاد باجوہ صاحب تھے، ان کی رپورٹ بھی موجود ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور ہماری جو عوام ہے وہ بھی اپنے اپنے کلٹ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یعنی ایک جامعہ حکمت عملی کے تحت وہ اس کارٹیل کے خلاف باہر نہیں آتی، اس کارٹیل کے خلاف کوئی مہم نہیں چلاتی۔ وہ صرف کوئی بات آ جائے بشریٰ بی بی کی، عمران خان کی، مریم نواز کی، جنرل باجوہ کی، فیلڈ مارشل کی، محسن نقوی کی، تو اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ جو ڈیجیٹل شادیاں ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے کوئی ویلاگ آ جائے، ان کی کوئی کنٹروورشل بات آ جائے، تو پورا دن بس وہ پانی میں مدانی مارتے رہیں گے، لیکن جو آپ کے اصل جینوئن ایشو ہے اس جانب نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کر دوں اور جگانے کی کوشش کروں کہ اپنے جو آپ کے اصل مسائل ہیں اس جانب توجہ دیں، اور سوشل میڈیا پر بھی اگر آپ نے کوئی مہم چلانی ہے تو بھرپور مہم اس انداز کی چلائیں جس سے آپ کا کوئی فائدہ ہوتا ہو، نہ کہ آپ کے لیڈر کا۔ یہ لیڈروں نے آپ کو پتہ ہے ان کے اپنے اپنے کاروبار ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں دی اکانومسٹ میں جو خبر چھپی ہے، لیکن اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے یہ کہا جی کہ بانی نے اگر اپنی جان بچانی ہے تو بشریٰ بی بی کو طلاق دینی ہوگی۔ تو اس جملے سے، اس بیان سے آپ چلے جائیں دی اکانومسٹ کی سٹوری پر تو آپ کو کہانی کھلتی نظر آ جائے گی۔ اور کچھ باتیں یہ کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کی جو پہلی بیوی تھی گولڈ سمتھ، جمیدہ گولڈ سمتھ، شاید وہ جو ایک امریکہ میں کیس بھی کھلا ہوا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا، اور ایک خاص جزیرہ ہے، تو وہ خبر بھی پچھلے دنوں سامنے آئی تھی، لیکن پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہ خبر اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی جتنا یہ دی اکانومسٹ کا کالم ہائی لائٹ ہوا ہے بشریٰ بی بی کے تناظر میں۔ اور اب ان کے ساتھ پھر طلاق کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کون کون سی لابی کام کرتی ہے، اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے، اور پراپوگنڈا کہاں سے جنریٹ ہوا، جو غلط معلومات ہے اور صحیح معلومات ہے اس کو مکس کر کے پھر کیا آگے کہانی بنائی جاتی ہے۔ یہ جو لبیک کا میں نے ذکر کیا ہے، تو 2021 کی اگر بات کی جائے تو اکتوبر نومبر میں ہی مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد پیشی پر جو توپوں کا رخ ہے وہ جنرل فیض کی جانب کیا تھا، اور اس کے فوری بعد جنرل فیض کی تبدیلی کا پروانہ آ گیا تھا، لیکن جنرل فیض کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کور میں تعیناتی تھی یا ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ان کو ہٹانا تھا، وہ روک لیا گیا۔ یعنی عمران خان نے کہا جی کہ نہیں، ابھی افغانستان والا معاملہ جاری ہے تو جنرل فیض کو نہیں ہٹایا جائے گا، لیکن وہ پھر جنرل باجوہ بار بار گئے، اور پھر ایک بات ہوئی کہ جو 1 پیج ہے وہ پھٹ گیا۔ اسی 1 پیج کے دوران
اپریل میں جو حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی نظر بندی ایکسٹینڈ ہوئی جاتی تھی. تو سعد رضوی کی رہائی کے لیے اچانک جو لبیک کے کارکنان ہیں وہ باہر آئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا. چوک یتیم خانہ، داتا دربار، پھر مرید کے اور اس کے بعد وزیر آباد گجرات کے درمیان بھی خندقیں کھودی گئی تھی. اور بعد میں مفتی منیب الرحمان صاحب ایکٹیو ہوئے تھے سیلانی ٹرسٹ والوں کے ساتھ، اور کریم ڈیڈی کے ساتھ وہ گئے تھے جنرل باجوہ کے ساتھ، اور وہاں پر پھر کوئی معاہدہ ہوا تھا. حافظ سعد حسین رضوی کی رہائی ممکن ہوئی تھی، اور یہ نومبر کا ہی مہینہ تھا. 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، اور ڈیٹ یہی تھی 16، 17، 18، 19، یہ اوپر نیچے ہی ڈیٹیں تھیں. اور معاملہ اکتوبر میں شروع ہوا تھا، بالکل اکتوبر میں. جب یہ اب اگر اس سال کی بات کی جائے تو ثانیہ مارڈر تو وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ان سارے ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں گے تو یہ اکتوبر نومبر میں کچھ نہ کچھ بڑا ہوتا ہے. بڑا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ بڑی شخصیات کے، چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں یا غیر سیاسی شخصیات ہوں، کہ اپنے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتی ہیں، اور ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ ہمیں بذا اوقات نظر تو نہیں آتے، لیکن جب ان کی کلی کھلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو ثانیہ ہوا تھا، یہ جو پروٹیسٹ ہوا تھا، یہ جو احتجاج تھا، یہ جو بڑا بیان آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو 4 سال پرانی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، اس وقت اکتوبر میں ہی ہمارے دوست ہیں، جب یہ نوٹیفیکیشن والا میں نے بات بتائی ہے تو اسرار راجپوت، جس کا میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے یہ 2021 اکتوبر میں، مڈ اکتوبر میں یہ خبر دے دی تھی. جو کالے بکروں کی سیریوں والا ہے نا، اور جنرل باجوہ کے پتلوں والا، پھر بعد میں آگے باتیں شروع ہوئی تھی. تو وہ بھی اکتوبر یا نومبر میں ہی قصہ شروع ہو گیا تھا. 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، 4 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور آج 2025 ہے تو دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. 2025 میں بھی وہ بھی کالے بکرے، جادو ٹونے، بشرا بی بی اور وہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ ذرا کلپ سنیں. یہ کلپ ہے بشرا تسکین صاحبہ کا، جن کی وہ پنجوتا صاحب سے ایک پروگرام میں، ایک ٹاک شو میں بحث ہوئی ہے. پنجوتا صاحب نے کہا جی کہ ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے کورٹ. تو آگے سے بشرا صاحبہ نے کیا فرمایا یہ ذرا سنیں. کہ ہمیں کس نے لانچ کیا ہے اور ہمیں کس نے پیمنٹ کی ہے، اب وہ آپ پروف کریں. خان صاحب سے مشاورت کر کے یہ ذرا آپ کے خلاف بالکل کارروائی کریں گے. خان صاحب سے آپ خان مشاورت صاحب کریں کے، گے، آپ خان صاحب کے باپ سے بھی مشاورت کر لیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو جی سنا آپ نے. اب بات عمران خان صاحب کے جو مرحوم والد ہیں ان تک بھی آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان کا باپ بھی آ جائے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ باتیں کہاں تک ہونا شروع ہو گئی. لیکن آپ کے جو اصل مسائل ہیں نا، ان اصل مسائل کی طرف توجہ دیں اور سارے مل جائیں. عام عوام کا جو استحصال ہو رہا ہے وہ مل جائیں. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم تھی، جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ججز نے کوئی آئین کی بحالی یا معذرت کے ساتھ عوام کے حقوق کے لیے استعفے نہیں دیے. ان کا اپنا انٹرسٹ میٹ نہیں ہو رہا تھا. ایک چیف جسٹس نے بنے تھے، دوسرے کی باری نہیں آنی تھی. تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہ مناسب موقع ہے، ہم آئین کا نام لیں، آئین کی بالادستی کا نام لیں. یہ جو آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے، آئین معطل کر کے اپنی مرضی کی ترمیمیں کی جا رہی ہیں، تو ہم کیوں نہ پارسا بن جائے اور عوام میں نکلنے کی کوشش کریں. اب یہ ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیں کہ تحریک چلائیں گے تو اس میں عام بندے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی نہ ہو گیا. کیا اس کو آٹا سستا مل جائے گا؟ کیا چینی سستی مل جائے گی؟ کیا پٹرول سستا مل جائے گا؟ لہٰذا یہ جو ڈیجیٹل پہ آپ کو بلشتی نظر آتے ہیں اور پھر ان کے کلپ وائرل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہ ایک ایجنڈے کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پھر یہ چیز بھی بڑی معنی رکھتی ہے. اگر یہی ایک یعنی انہیں بہت احساس ہو تو یہ کولیکٹیولی ایک ایسی کمپین چلائیں، ایک ایسی مہم چلائیں جس سے عام بندے کا مسئلہ حل ہو. عام بندے کے مسائل تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں. چینی کم ہونے کی بجائے ریٹ اس کا بڑھ جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے نہ کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ میراتھن بات ہوتی ہے، اور نہ کوئی مین سٹریم میڈیا پہ میراتھن ٹرانسمیشن چلتی ہے کہ آخر یہ کٹیل کون سا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی. تو دوستو یہ تھی اب تک کی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کے پاس بھی اگر کوئی اس حوالے سے کوئی معلومات ہوں، کوئی حقائق آپ شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.